والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين سعدوا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا على الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين غلامی میں کام آتی ہے غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں
جو حوضوں کے یقین، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ حضرات دی وقار، آزادی اللہ تعالی دی طرفوں بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی اس قدر اللہ تعالی دی طرفوں نعمت ہے، انسان تے انسان کسے حیوان نو بھی غلامی پسند۔ ایدے بارے حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمائے، فرماتے نے کہ ایک پرندہ ایک شکاری دے ہاتھ آ گئے، ہاتھ آن تو بعد تو ساریاں نو پتہ ہے کہ شکاری دا اگلا معاملہ ہوندے جان تے پرندے نو ذبح کر کے کھا لیندے تے یا پھر پنجرے اندر بند کر دیندے۔ اس شکاری نے پرندے نو پنجرے دے اندر بند کر دیتے تے پرندہ بند ہون تو بعد جو الفاظ ادا کر دے، غلامی دی زندگی دا انداز بیان کر دے، پرندہ کی کہندے کہ آزادی دی زندگی جڑی ہے بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ آزادی دی زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اپنی مرضی دے نال، اپنی خوشی دے نال، اپنی ہنسی دے مطابق بندہ اپنے گونسلے اندر آندا ہے تے اور اپنی خوشی دے نال ہی گونسلے تو باہر ایک پرندے دی فریاد ہے۔ اسی طرح ہی ایک اور مثال غلامی دی زندگی بسر کرنے واسطے، مثال کیا ہے؟ ایک بندے نے ایک طوطے نو قید کر کے اپنے گھر اندر رکھے، طوطے دے نال پیار بھی بڑا کر دے، محبت بھی بڑی کر دے، طوطے دی ہر چیز دا خیال رکھ دے۔ ایک دن سفر تے جا رہے تے طوطے نو پوچھ دے کہ تینوں کسے چیز دی ضرورت ہے؟ اگر کسے چیز دی تینوں ضرورت ہے، کسے چیز دی تینوں طلب ہے، مینوں دس، میں سفر تے جا رہا ہاں، سفر تو واپسی تے تیرے واسطے او چیز لازم لے کے آواں گا۔ اس طوطے نے کیا کہ مینوں کسے چیز دی ضرورت نہیں، صرف میری ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے کہ جدوں رستے اندر تینوں میرے ساتھی نظر آن، میرے ہم سفر نظر آن، انہاں نو میرا سلام کہہ دینا۔ اے مسافر بندہ سفر کردا جا رہے، ایک جگہ تے کافی سارے طوطے نظر آئے نے،
اس جگہ تے کھڑا ہو کے کہندے کہ توتیو تواڈا ایک ساتھی میرے کول ہے تے میں سفر تے آ رہا سا انہوں پوچھیا کوئی دل دی تڑپ تمنا انہیں کیا ہے کہ میرے ساتھیاں نو میرا سلام کہنا تے میں اس توتے دا جڑا میرے کولے میں تانوں سلام ادارس کرنا اے جملے ادا کیتے نے سارے توتے اڑ گئے نے ایک توتا اڈن تو بعد پھر پھراندہ ہویا زمین تے آ کے گرے انہیں ماجرہ ویکھے ماجرہ ویکھن تو بعد منظر ویکھن تو بعد اپنا سفر شروع کر دیتے تے سفر شروع کرن تو بعد واپس جدوں آئے تے آ کے انہیں سارا منظر اس توتے نو دسیا جڑا توتا ایدے گار اندر قیدی بنے پنجرے اندر باندھے اس توتے نے بھی وہی انداز اختیار کیتا جو ایک آزاد توتے نے انداز اختیار کیتا یعنی کہ اڈے ہے پھر پھرایا ہے زمین تے ڈگ پیا ہے انہیں بھی اسی طریقے دنال پنجرے اندر پھر پھرایا ہے اس طرح لگے ہے کہ جس طرح توتا مر گیا ہے انہیں جلدی دنال پنجرہ کھولے توتا باہر نکلے اٹھ گیا ہے انہیں کیا اوے ہے کی معاملہ انہیں کیا کہ معاملہ کوئی نہیں جس توتے نے پھر پھرائے تو سمجھے کہ او مر گئے حقیقت اندر او مریا نہیں سی اس توتے نے مینو آزادی دا حال دسیا ہے میں او دی نقل اتاریے او دا کام کیتے تے میں بھی آج آزاد ہو گیا انہاں دو مثالاں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان تے انسان کسے حیوان نو بھی غلامی پسند نہیں پسند غلامی دا انداز کیا ہے غلامی سب تو پہلے شروع کتوں ہوئی ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام نو اللہ تعالی نے 12 بیٹے عطا فرمائے نے اور انہاں 12 بیٹیاں دا نام بنی اسرائیل دا قبیلہ بھی ہے یہ 12 بیٹے نے 12 بیٹیاں نے اپنے یعنی کہ قبیلے الگ کی تھے قبیلے الگ کرن تو بعد اختلافات شروع ہو گئے لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے ایتھوں تک کہ لڑائیاں جھگڑے کردیاں حقیقت اندر ایک باپ دی اولاد نے ہے بھی مسلمان نے مگر انہاں دی لڑائی جھگڑے نے انہوں اس نوبت تے پہنچا دیتے کہ اس سارے قبطیاں دے غلام بن گئے نے یعنی کہ فرعون دے غلام بن گئے نے تے اللہ تعالی نے انہاں 12 بیٹیاں نو 12 خانداناں نو 12 قبیلیاں نو آزاد کرن دا فیصلہ فرمایا تے اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ولادت فرمائی ہے یعنی کہ اے جڑے غلام بنے نے سیدنا موسیٰ دے دنیا تے آن تو پہلے دے غلام بنے نے تے اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا ہے کہ انہاں نو آزاد کریے آئیے اللہ دے قرآن تے غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے انہاں لوگاں نو غلامی تو آزادی کس طرح عطا فرمائیے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا میرے سمیت اللہ تعالی سانو سارے نو پہلے سمجھن دی تے سمجھن تو بعد او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کہو آمین میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے بنی اسرائیل والیانوں غلامی تو آزادی اندر اللہ تعالی نے تبدیل فرمان دا ارادہ فرما لیے بنی اسرائیل والیانوں آزاد کرن دا ارادہ فرما لیے اللہ تعالی دا قرآن بیان کر رہے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اللہ
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو ان لوگاں دے درمیان مبعوث فرمائے. مبعوث فرمان تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ان 12 قبیلیاں دے درمیان آگے نے, فرعون دے درمیان آگے نے. اللہ اکبر. آکھی اللہ دے پیغمبر ان لوگوں آزادی دا شعور دلا دینے, ان لوگوں دس دینے آزادی کیا چیز گئے. آزادی اللہ تعالی دی طرفوں بہت بڑی نعمت گئے. آزادی اللہ دی بہت زیادہ نعمت گئے. اللہ اکبر. ان لوگوں دے دل اندر آزادی دا شعور پیدا ہو گیا. اللہ اکبر. اس تو قبل اے غلام سن, کنج دے غلام سن. فرعون نے انہاں اپنا غلام بنائے, کنج دا غلام بنائے. اپنے آپ نو سجدہ بھی کرواندا ہے نا. سجدہ کروان تو بعد اپنے کام کاج بھی کروان دینا. کام کاج کروان تو بعد اللہ اکبر. فرعون دا ایک بہت بڑا ظلم. فرعون نو خواب آئیے نا ایک بچہ ایسا پیدا ہوئے گا نا, وہ بچہ تیری سلطنت دا خطرہ ہوئے گا, وہ بچہ تیری سلطنت نو ختم کر دے گا. اللہ اکبر. اس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام او بچے سن. اللہ اکبر. انہیں بنی اسرائیل دے 40,000 بچیاں نو قتل کروا دیتا ہے نا. اس قدر غلامی دے اندر زندگی بسر کر رہے سن. اللہ اکبر. واقعہ بڑا طویل گئے, مگر اپنے مضمون دے تحت بات کرنا چاہنا. اللہ دے پیغمبر آئے نے, آکے اللہ دے پیغمبر نے انہوں آزادی دا جدو حال دسیا نا, اپنے لڑائی جھگڑے ختم کر دیتے نے. ختم کرن تو بعد موسیٰ دے پیچھے چل پے نے. چل دیاں اللہ اکبر. اور موسیٰ انہاں دے مقابلے اندر آگے نے. اللہ اکبر. مقابلہ کنج دا نا اللہ دے پیغمبر فرعون دے نال قبطیاں دے نال مقابلہ کر دینے. مقابلہ کر دیا. اللہ اکبر. اللہ نے بنی اسرائیل والیاں نو قبطیاں دے کولو, فرعون دے کولو اللہ نے نجات دے دیتی ہے. اللہ نے آزادی دے دیتی ہے نا. آزادی ملن تو بعد انہاں نے کی کیتا ہے, اللہ نے فرعون نو غرق کر دیتا ہے. انہاں نو بادشاہت دے دیتی ہے. انہاں نو جناب حکمرانی دے دیتی ہے. انہاں نو حکمرانی ملن تو بعد ایک ہی کر دینے, اپنی من مانی شروع کر دیندے نے. اللہ اکبر. کتے بچڑے دی پوجا ہو رہی ہے, کتے جناب کوئی کام ہو رہی ہے, کتے کوئی کام ہو رہی ہے. خالق کائنات نے انہوں آزادی دا منظر یاد کروائے, غلامی دا منظر یاد کروائے. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اللہ فرما دینے اوے بنی اسرائیل والے او منظر تی یاد کرو نا جدو غلامی دی زندگی تسی بسر کر دے پے سونا. جدو غلامی دے اندر زندگی تسی گزار دے پے سو, اسی توانو آزادی دی زندگی نصیب فرمائیے نا. اسی توانو آزاد کر دیتا ہے نا. اور انج نہ کرو, اپنی من مانی نہ کرو. اللہ اکبر. پچھڑے دی پوجا نہ کرو. انہاں نے اللہ تعالی دی اور اللہ دے پیغمبر دی ایک نہیں سنی. اللہ اکبر. اللہ تعالی دے پیغمبر علیہ السلام
اللہ دے پیغمبر علیہ السلام انہوں سمجھاندے نے، سمجھان تو بعد بھی اے باز نہیں آندے۔ اللہ دے قرآن اندر لکھیا ہے، فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کائنات دے لوگوں، جیڑا بندہ آزادی ملن تو بعد جیڑا اللہ دی شریعت دا انکار کر دینا، اسی نو ذلیل کر دینیا، اسی نو رسوا کر دینیا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، انہاں لوگاں نے جدو نہیں منی، اللہ نے انہاں تے پھر عذاب نازل کیتا ہے۔ عذاب کیڑا ہے؟ فرمایا والجراد والقمل والضفادع والدماء۔ اللہ تعالی نے انہاں لوگاں تے چار چیزاں دا عذاب نازل کیتا ہے۔ والجراد، اللہ نے ٹڈیاں دا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ والقمل، اللہ تعالی نے انہاں تے جواں دا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ والضفادع، اللہ نے مینڈکاں دا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ والدماء، اللہ نے خون دا عذاب انہاں تے نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ٹڈیاں آ گئیاں نے، فصلاں تباہ کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر، برتناں اندروں جواں نکلن ڈے پیاں نے، برتناں اندروں مینڈک نکلن لگ پے نے، کھانا کھان لگ دے نے، مینڈک سامنے نظر آندے نا، جواں نظر آندیاں نے، پانی دی جگہ تے اللہ نے خون بنا دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر، ہلے بھی نہیں منا ہوئے، ہلے بھی باز نہیں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ دی ذاتی نو ٹھکران دیا گویا، اللہ نے عذاب ایتھے ہی بس نہیں۔ اللہ تعالی فرماندے نے کہ ارادہ کا والخنازیر، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں جڑا آزادی دی نعمت نو ٹھکران دینا، اسی انہوں ذلیل کر دینیا، اسی انہوں رسوا کر دینیا۔ اے بیکھیا جی رسوا کون لگے نے، اے بیکھیا جی ذلیل ہون لگے نے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے لوگانوں اللہ نے ایسا ذلیل کیتے، ایسا رسوا کیتے، کیوں رسوا کیتے؟ اللہ نے آزادی دی نعمت دیتی ہے، آزادی دی قدر نہیں کیتی۔ اللہ فرماتے نے قرادتا والخنازیر، جاؤ بنی اسرائیل والیو، اسی تانوں بندر بھی بنا دیتا ہے تے خنزیر بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے آزادی دی نعمت دی قدر کیتی نہیں کیتی، آزادی دی نعمت دا انکار کیتے، اپنی بیک گراؤنڈ نو ماضی نو یاد نہیں رکھیا تے اللہ نے دنیا تے انہوں نے ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک سبب پہلا کہ آزادی ملے تے آزادی ملن تو بعد آزادی دی نعمت نو یاد رکھنا انسان تے فرض، بولو انسان تے فرض ہے کہ انسان اپنی غلامی دی زندگی نو بھولے نا اور آزادی دی نعمت نو انسان گوائے نا۔ ایک پیغمبر دی بات ہے نا، یعنی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آؤ ہن اللہ دے ایک اور پیغمبر نے، اس پیغمبر دا بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر ذکر فرمائے کہ اس پیغمبر نے آزادی دی تحریک کنج چلائی ہے، اللہ نے آزاد کنج کیتے۔ پہلے پیغمبر دا نام جناب موسیٰ علیہ السلام اور اس پیغمبر دا نام جناب محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی نے مکہ المکرمہ اندر اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ دے پیغمبر نے آپ کر کے اعلان کیتے، اللہ دے پیغمبر نے آپ کر کے لوگاں
نو دسیا ہے کی دسیا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لا الہ الا اللہ اللہ دے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی ہے نا لا الہ الا اللہ دا کلمہ پکاری ہے نا اپنے تے اپنے بھی بیگانے بن گئے نے بیگانے تے پہلے ہی بیگانے گویا کر دینے اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر نے جدوں ایک کلمے دا اعلان کیتا ہے نا ادو کافراں نے میرے پیغمبر تے ظلم شروع کر دیتا ہے نا توجہ میری طرف رہے اللہ اکبر ظلم کرنے شروع کر دیتے نے کس قدر ظلم کر دینے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتے میرے پیغمبر دے گل مبارک اندر پٹکا ڈال کے میرے پیغمبر نو جناب اس طرح پا دیتا جاندا کتے میرے پیغمبر نو گالیاں کڈیاں جاندیاں کتے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو برا بلا کیا جاندا کتے میرے پیغمبر نماز پڑھتے پے بندے تے میرے پیغمبر دی کمر تے گندیاں اجریاں رکھیاں جاندیاں کتے میرے پیغمبر نو پتھر مارے جاندے ہائے قربان جاواں کیسا پیغمبر عزت و عظمت حوصلے والا پیغمبر ہے میرے پیغمبر نے پتھر کھاتے نے برداشت کیتا ہے میرے پیغمبر نے اوجریاں برداشت کیتیاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام تے بھی ظلم کون لگ پیا ہے نا سیدنا ابو بکر تے ظلم کرتے نے کفار مکہ کتے بلال تے ظلم کرتے نے تپ دیرے تے لٹایا جاندا ہے نا گور گرم کولیاں تے لٹایا جاندا ہے نا اللہ اکبر ہتھاں تے پیراں اندر رسیاں ڈال کے مکے دے بازاراں دے اندر گھسیٹیا جاندا ہے نا اللہ اکبر کتے سیدنا عمار تے ظلم گندا نظر آندا ہے کتے سیدنا یاسر تے ظلم گندا نظر آندا ہے کتے سیدہ سمیہ تے ظلم گندا نظر آندا ہے کتے سیدہ زنیرہ تے ظلم گندا نظر آندا ہے نا اللہ نے سارا منظر ویکھیا فرمایا میرا پیغمبر انج کرنا مکیوں کی ہجرت کر کے مدینے اندر چلا جانا میرے پیغمبر مکیوں نکلے نے مدینے اندر چلے گئے نے جان تو بعد میرے پیغمبر نے مدینے دی اندر اپنی ایک فوج تیار کی دیئے نا اپنی ایک فوج تیار کی دیئے نا تیار کرن تو بعد میرے پیغمبر دوبارہ مکی اندر آئے نے تیار کہ میرے پیغمبر نے مقابلہ کی دینا اللہ نے فتح دے دی تھی نا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب فتح ملی نا بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے نے 360 بتاں نو گرایا نا گران تو بعد اللہ تعالی نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا میرا پیغمبر وَذْكُرْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ میرا پیغمبر او منظر یاد کرو نا او ویلا یاد کرو نا اللہ کیڑا منظر تے کیڑا ویلا یاد کرا فرمایا جدو تسی ایسے بستی دی اندر ایسے علاقے دی اندر لوگ تواڈے تے ظلم کر دے سننا لوگ تیرے صحابہ تے ظلم کر دے سننا اللہ ون کی کرا اللہ آزادیاں دے دیتیاں نا اور میں کراں تے کی کرا فرمایا لعلکم تشکرون فرمایا میرا پیغمبر ہن شکریہ ادا کرنا میرا پیغمبر سجدہ ریز ہو جانا میرا پیغمبر میرے سامنے قیام کرنا میرا پیغمبر میرے سامنے رکوع کرنا میرا پیغمبر میرے سامنے سجدہ کرنا میری تعریف بیان کرنا اللہ غور کی کرا فرمایا تم بھی لعلکم تشکرون شکر کر تیرے یار بھی میرا شکریہ ادا کرن پتہ چلیا آزادی تو بعد کی کرنا ہے بولو تے صحیح آزادی تو بعد اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے آزادی ملے تے اللہ نو بھولنا
سجنا اٹھاؤ احادیث دیا کتاباں، ان کتاباں اندر میرے پیغمبر دے صحابہ کرام بیان کرتے نے مکہ فتح ہون تو بعد، آزادی ملن تو بعد، غلامی تو آزاد ہون تو بعد میرے پیغمبر نے مکہ المکرمہ دے اندر بیت اللہ دے صحن دے اندر میرے پیغمبر نے 8 رکعت نماز نفل ادا کی تھی ہے۔ کس وجہ تو کہ میرے مالک نے مینوں آزادی دیتی، اللہ تیرا شکر ہے۔ آج کی ہوندہ ہے، آج بھی 14 اگست ہے، آزادی ملی ہے، آج اسی کی کرنے خود بھی اسی ساڑھے کہہ لو اولادہ نوجوان کی کر دینے، آزادی ملی ہے۔ آزادی ملن تو بعد بڑی معذرت دے نال نوجوان کی کر دینے موٹر سائیکل تے بیٹھ جان دینے، ایک تقریباً ایک ہفتہ پہلے پلاننگ شروع ہو جاندی ہے کی ہوندے سلنسر اتار کے گلیاں دی اندر چوکاں دی اندر سڑکاں تے موٹر سائیکل دی آواز نو انج کہہ لو موٹر سائیکل دی آواز خراب کر کے لوگاں نو تنگ کیتا جاندے، پریشان کیتا جاندے۔ کس وجہ تو کیونکہ سانو اج دے دن آزادی ملی ہے۔ نوجوان اور لڑکیاں کی کر دیا نے بے حیائی بے پردگی دی دعوت دیندیاں نظر آدیاں نے، بےہودہ لباس پہن کے ان گلیاں تے رستیاں تے آزادی دا جشن منایا جاندہ ہے۔ آزادی اس چیز دا نام نہیں کہ انسان بے حیائی اور بغیرتی دی دعوت دے، آزادی اس چیز دا نام ہے آزادی ملے، ملن تو بعد لعلکم تشکرون، شکریہ ادا کیتا جائے۔ اور بڑی معذرت دے نال اے طریقہ اج دے دن ہوئے گا، کئی لوگاں نے دکاناں تے جناب ٹی وی رکھے نے، ڈیک رکھے نے، بڑیاں بڑیاں LCDیاں رکھیاں نے، اج دے دن گانے چلائے جان گے اور دکان دے اتے پاکستان دا جھنڈا لگیا ہوئے گا۔ یہ ثبوت ہے کہ اج دے دن سانو آزادی ملی ہے، مگر پھر بھی اسی شکریہ نہیں ادا کرنا، اسی انڈیا دی فلم اندر لا کے دیکھ رہے ہیں۔ کئی نوجوان انج کرن گے کاراں تے اتے بیٹھ کے کار نو پورا پاکستان دا جھنڈا یعنی کہ اودے تے لیمینیشن وغیرہ کروائیے، رنگ روگن کروائے، اودے اندر کنجری دا مجرا چل رہا ہوئے گا۔ کس وجہ تو چل رہا ہوئے گا؟ کیونکہ سانو آج دے دن آزادی ملی ہے۔ آزادی اس چیز دا نام نہیں، آزادی اس چیز دا نام ہے لعلکم تشکرون۔ آزادی ملی ہے، آج دے دن مسجد اندر آ کے سجدہ کرو، اپنے مالک نو راضی کرو، اس چیز دا نام ہے آزادی۔ میرے ویر اسی کتھے چلے گئے ہیں، کیڑے خیالاں اندر گم ہو گئے ہیں، سانو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آؤ ایک اور مثال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، دیکھیں اجے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آزادی دیتی ہے، انہوں نے کی کیتے اور بنی اسرائیل والے نو آزادی ملی ہے، انہوں نے کی کیتے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام نو اور میرے پیغمبر نو آزادی دیتی ہے، شکریہ ادا کیتے، لعلکم تشکرون۔ اللہ اکبر، انہوں آزادی ملی ہے، شکریہ ادا کیتے، انہوں آزادی ملی ہے، کیڑے جڑے بنی اسرائیل والے نے انہوں نے کی کیتے، من مانی کیتی ہے، اپنی مرضی دے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ نے انہوں دنیا تے ذلیل کر دیتا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ نے دنیا تے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ نے دنیا اندر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، انہوں آزادی ملی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیتا ہے، اللہ نے یاد کیتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر نتیجہ کی نکلے ہے، رزلٹ کی نکلے ہے۔ اللہ کا قرآن تے غور کیجئے، اللہ کا قرآن بیان کر رہی ہے، فرمایا حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
دیتا ہے نا اے میرا پیغمبر انہوں نے شکریہ نہیں ادا کیتا اسی ذلیل کر دیتے تسی شکریہ ادا کیتے اسی تانوں کامیابیاں بھی دے دتیاں نے اور اپنی جماعت دا نام بھی تانوں دے دیتا ہے اے جی کامیابی نتیجہ رزلٹ تواڈے سامنے اگر آج اسی بھی انج کران گے آزادی ملن تو بعد اللہ دی ناشکری کران گے پھر اللہ تعالی سانو کدی کامیاب نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آزادی ملن تو بعد شکریہ ادا کیتے ایک اللہ والا بیان کر دے کی کہندے تقاضا کر لگا گئے اب وطن کا ہر گلی کوچا تقاضا کر لگا گے اب گلی کا پر گلی کا ہر گلی کا کوچا یہاں جاری کسی صورت یہاں جاری کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو گلیاں پکار پکار کے شہر پکار پکار کے اے بات دا پیغام دے رہی نے کہ اللہ کرے ایتھے حکومت مصطفیٰ حکومت میں سمجھ آ جائے سمجھ آن تو بعد انہاں گلیاں اندر شہراں اندر محمد مصطفیٰ کا نظام پاس ہو جائے دعائے کرو اللہ تعالیٰ اس ملک دے حکمراناں نو ہوشن دے ناخن دے ہوشن لین دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پورے ملک اندر نظام مصطفیٰ قائم کرن دی توفیق عطا فرمائے پہلے یعنی کہ سیدنا ایک آزادی دی تحریک جیڑی ہے نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو چلیے چل دیاں میرے پیغمبر تک پہنچیے میرے پیغمبر تو بعد صحابہ کرام تک پہنچیے صحابہ کرام تو بعد تابعین دے اندر پہنچیے تابعین تو بعد تبع تابعین دے اندر پہنچیے انہاں تو بعد ائمہ کرام دے اندر اے آزادی دی تحریک پہنچیے ائمہ کرام تو بعد چل دیاں 1601 عیسوی دے اندر اے آزادی دی تحریک پہنچ گئی توجہ میری طرف رہے کیونکہ آج دا مضمون بڑا اہم ہے اگر توجہ ہوئے گی بات سمجھ آئے گی 1601 عیسوی دے اندر اے آزادی دی تحریک کنج پہنچی ہے اے جڑا ساڈا خطہ ہے نا اس خطے کا نام بر صغیر ہے اس بر صغیر اندر یعنی کہ پاکستان بھی ہے ہندوستان بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے اس بر صغیر اندر انگریز آگے کس روپ اندر آئے کس انداز اندر آئے اللہ اکبر اللہ 1601 عیسوی دی اندر انگریز جیڑا ہے نا اس بر صغیر اندر آیا کس انداز دی اندر ہے اللہ اکبر اس بر صغیر اندر آکے کرائے تے مکان لین دینا اور محنت مزدوری کر دینا نال نال مسلمانہ دے خلاف سازشاں بھی کر دے اللہ اکبر سازشاں کر دیاں 1601 تو لے کے 1818 تک اے انگریز کامیاب ہو گیا اپنی سازش اندر اللہ اکبر اس بر صغیر اندر حکمران بن گیا ہے حکومت کرن لگ پیا نا جڑا 1601 اندر محنت مزدوری کرن آیا سی جڑا 1601 اندر کرائے تے مکان لے کے رہندا پیا سی وہ اج 1818 دی اندر کی کردا پیا ہے مسلماناں دی اللہ اکبر بر صغیر دا حکمران بن گیا ہے اللہ اکبر 1818
دی اندر اے حکومت کردا پیا نا کردیاں اللہ اکبر پھر چند مسلماناں دی جماعت اٹھیے نا چند مسلماناں دی جماعت نے آزادی دی تحریک چلائیے نا اللہ اکبر انہاں اندر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اے چار نوجوان نے انہاں نے آزادی دی تحریک چلائی ہے لوگاں دی اندر آزادی دا شعور پیدا کیتا ہے لوگاں نوں دسیا ہے کائنات دے لوگو آزادی اندر زندگی بسر کرو نا کہ غلامی اندر زندگی بسر کرو اللہ اکبر قافلہ جاری ساری نا لوگ جوک در جوک اس جناب آزادی دی تحریک اندر شامل بندے پہ نے اللہ اکبر کردیاں کراندیاں 1857 دی اندر آزادی دی تحریک دے نام تے ایک جنگ دا آغاز ہو گیا ہے نا وہ جنگ دا آغاز کیا گئے ایک سائیڈ تے انگریز نے دوسری سائیڈ تے ہندو بھی نے سکھ بھی نے اور مسلمان بھی نے اللہ اکبر جنگ دا آغاز ہو گیا ہے نا مسلمان ہیڈ لائن تے نے مسلمان پہلے نمبر تے نے اللہ اکبر جنگ ہو رہی ہے نا ایک انگریز رائٹر گئے وہ دا نام ٹانس گئے وہ اپنی کتاب اندر لکھ دائے کی لکھ دائے 1861 تو لے کے 1864 تک اسی مسلمانہ تے انہاں ظلم کیتے نا انہاں ظلم کیتے نا ظلم دی انتہا کر دیتی ہے نا کائنات دے لوگوں آج اگر اسی آزادی دے نال بیٹھیاں ایویں نہیں بیٹھے اس آزادی دے پیچھے بڑے علماء کرام دا خون نے اللہ اکبر کردیاں کراندیاں لکھدا کیے 1861 تو لے کے 1864 انہاں 3 سالاں دی اندر اسی 14,000 علماء کرام دا قتل عام کیتے کائنات دے لوگوں 14,000 علماء کرام ایک معنی رکھ دائے اگلی بات سننا دل تڑپ جائے گا روح کانپ جائے گی کی لکھ دے دلی تو لے کے پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں جس درخت اسی مسلمان دیال میں دین دی لاش نہیں ٹنگی اللہ اکبر آزادیاں ایویں نہیں جے مل گیا اس آزادی نو انج نہ ضائع کریا کرو اللہ اکبر لکھدا کیے ہر درخت لاش ٹنگی نظر آتی ہے نا ہر درخت ہر عالم دین دی لاش نظر آتی پئیے اللہ اکبر اگلی بات سننا ذرا اے جڑا ساڈا لاہور ہے نا اس لاہور دے اندر ایک سولی دا پھندا لگایا گیا ہے نا اللہ اکبر علماء کرام نو پکڑیا گیا ہے نا پکڑوں تو بعد ایک آ جاندے نا علماء کرام نو انگریز نو سجدہ کرو معافی منگو اللہ اکبر کائنات دے لوگوں تاریخ گواہ کسے بھی عالم دین نے سجدہ بھی نہیں کیتا معافی بھی نہیں منگی تن من قربان کر دیتا ہے مگر غلامی دی زندگی برداشت کیتا نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں انگریز دی ظلم دی انتقام بڑھ گئی ہے کتنا ظلم کر دے مسلمانہ تھے اللہ اکبر ظلم کر دیا اللہ اکبر اعلان کر دیتے مسلمانہ دیا تمام مساجد میں بند کر دیتا جائے اذانہ بند کر دیا جان کوئی اذان نہیں دے گا کوئی مسجد اندر جا کے نماز نہیں پڑھے گا کوئی رکوع تے سجدہ نہیں کرے گا اللہ اکبر کائنات دے لوگوں او جذبہ کتھے گیا جمعت محمدیہ دے اندروں اللہ اکبر لوگوں نے سفر شروع کر دیتا ہے نا دلی دی جامعہ مسجد دے اندر تالا لگیا ہے نا مسلمانہ نے دیوارہ پھلانگیاں نے پھلانگن تو بعد اللہ اکبر اذان شروع کر دیتی ہے نا اذان کنج دیندے نے اللہ اکبر ایک نوجوان چھتے چڑھ دے نا چڑھ کے کہندے اللہ
مکمل ہوندا ہے نا گولی سینے تے لگدی ہے نا اے نوجوان دنیا تو چلا جاندا ہے نا دوسرا نوجوان آندے آ کے کی کہندے اللہ اکبر اے جملہ مکمل ہوندا ہے نا گولی سینے چ لگدی ہے نا نوجوان دنیا تو چلا جاندا ہے نا تیسرا نوجوان آندے چوتھا نوجوان آندے کائنات دے لوگو اذان دے 15 جملے نے اذان دے 15 کلمے نے اذان دے 15 کلمات نے 15 نوجواناں نے اپنی جاناں قربان کر دتیاں نے اذان مکمل کیتی ہے کرن تو بعد انگریز نو سبق دتا ہے نا تن من قربان ہو سکدے مگر اللہ دے پیغمبر دا فرمان چھڈ سکدے نہیں چھڈ سکدے اللہ اکبر اللہ کائنات لوگو اللہ اکبر انہاں نے سوچیا مسلماناں دی اندر اتنا جذبہ کتھوں آندا ہے نا اذاناں تے پابندیاں نے اپنی جان دے کر کے اذاناں کہہ رہے نے اللہ اکبر پتہ چلیا انہاں نو جڑا جذبہ ملدا ہے نا اے جڑا قرآن پاک نا اے قرآن پاک مسلمان پڑھدے نے پڑھن تو بعد اس قرآن پاک دی وجہ تو انہاں دے سینیاں دے اندر جذبہ آندا ہے نا جذبہ آندا ہے اپنی جاناں قربان کردے نے اپنا مال قربان کردے نے اللہ اکبر انگریز نے تحریک چلا دیتی ہے قرآن نو مکا دیتا جائے قرآن نو چلا دیتا جائے قرآن نو ختم کر دیتا جائے اللہ اکبر گھراں دے اندروں قرآن پاک کٹھے کیتے گئے نے مسجداں دے اندروں قرآن پاک جمع کیتے گئے نے بازاراں دے اندروں دکاناں دے اندروں قرآن پاک جمع کیتے گئے نے دلی دے اندر مین چوک اندر قرآن پاک رکھ کے ہائے میری اللہ گئے اللہ قرآن پاک نو جلا دیتا گیا ہے نہ جلا دیتا گیا ہے جلان تو بعد کہندا کیے نہ مسلمان قرآن پڑھیں گے نہ انہاں دے دلاں اندر جذبہ آئے گا اللہ اکبر نہ میرا مقابلہ کرن گے کائنات دے لوگو ہلے چند دن ہوئے سی قرآن پاکاں نو جلایا چند دن ہوئے سی نا انگریز دا مشیر جڑا ہے نا ایک دن چلدیاں گزردیاں ایک مسجد دے قریب تو گزریا ہے نا اکھاں تو نبینا بچائے نا چھوٹا جا بچائے نا مسجد دے شین اندر کدی ادھر جاندے تے کدی ادھر جاندے قرآن پاک پڑھدا نظر آندا ہے کتے پڑھدے الحمدللہ رب العالمین کتے پڑھدا نظر آندے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ اکبر کتے پڑھدا نظر آندے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کتے پڑھدا نظر آندے یاسین والقرآن الحکیم کتے پڑھدا نظر آندے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کتے پڑھدا نظر آندے تبارک الذی بیدہ الملک کتے پڑھدا نظر آندے والضحیٰ واللیل اذا سجا کتے پڑھدا نظر آندے الکوثر اللہ اکبر اے انگریز دا مشیر توڑیے نا توڑدیاں جا کے انگریز نو کہندے انگریز اسی لٹے گئے اسی مارے گئے اسی ہارے گئے اسی قرآن نو جلایا بھی ہے مگر قرآن تے پڑھن تے گلے بھی نہیں اٹھیا قرآن تے ہلے بھی مسلمانہ دے نکے نکے بچے قرآن دیاں تلاوتاں کردے پے نے اللہ اکبر کائنات لوگو بات مختصر کرا انگریز نے جدو ویکھیا نا اسی قرآن تے جلا دیتے نے مگر قرآن جلان دے نال فائدہ نہیں ہویا کیونکہ انہاں دے نکے نکے
بچیاں دے سینیاں اندر اللہ نے قرآن دی نعمت نواز دیتی ہے نا. اللہ اکبر. الغرض مختصر کرام بات انگریز نے برے صغیر نو چھوڑے نا, چھوڑ کر کے برے صغیر تو دفع کو گئے, دور کو گئے, دور کون تو بعد مگر رہ گئی نے تین قوما مسلمان ہندوستان, مسلمان تے ہندو تے سکھ, یہ تینوں مگر رہ گئے نے اس برے صغیر اندر زندگی بسر کرنی شروع کر دیتی ہے نا. کر دیا اللہ اکبر. ہندوؤں نے جناب مسلمانوں کے خلاف سازشاں کرنیاں شروع کر دیتی نے. کائنات کے لوگوں پیغام دینا چاہنا, ہندو کبھی مسلمان دا دوست بن سکتا, بولو کبھی دوست نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں تے بڑا ظلم کیتے, بڑا ظلم و ستم کیتے. کتنا ظلم و ستم کیتے. صرف اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر صرف تواڈے کولوں اجازت لے کے 5 منٹ خطبے تو اوپر لواں گا تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے, بات سمجھ آ جائے. کتنا ظلم کیتے, ظلم کر دیا انتہا ہو گئی ہے. انہاں ہندوؤں نے سازشاں شروع کر دیتیاں نے. کی کر دینے کہ مسلمانوں اسی ہن اس ملک اندر رہن دینا نہیں رہن دینا. سازش پہلی کیا ہے؟ پہلی سازش انہاں دی اے کہ کوئی بھی مسلمان اس برے صغیر دے اندر گائے ذبح کر سکدا, بولو گائے نہیں ذبح کر سکدا. ایک قانون پاس ہو گئی, مسلمانوں نے یہ عمل بھی شروع کر دیتا ہے اور لکھیے کہ جڑا اس قانون دی خلاف ورزی کرتا سی گائے دے بدلے اندر اس مسلمان دے بچے نو ذبح کیتا جاتا سی. اے ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اے ظلم دی داستان سن کے پڑھ کے انسان دی روح کانپ اٹھ جاندی ہے کہ انہاں نے اتنا ظلم کیتا. اور اج اسی انہاں دے نال کی کرنے آ, اپنے ملک اندر مندر بنان تے ٹرے آ, اسی اپنے ملک اندر انہاں دے گردوارے بنان تے ٹرے آ. کائنات دے لوگوں پاکستان دا مطلب اے نہیں, پاکستان دا مطلب ہے لا الہ اللہ اکبر. اللہ ظلم دی انتہا, ظلم دی انتہا, ظلم بڑھتا جا رہی ہے. کتنا بڑھتا جا رہی ہے؟ انگریز دا دوسرا قانون, دوسری سازش اس ہندوستان دے اندر برے صغیر دے اندر کوئی بھی ہندو جس وقت مرضی مسلمانہ دی بہو بیٹی دے نال زنا کر لے, زیادتیاں کر لے, او دیتے کوئی قانون نہیں ہوئے گا, او دیتے کوئی کیس نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ خواجہ افتخار اپنی کتاب اندر لکھ دے, کی لکھ دے اس طرح جناب برے صغیر دے ہندوستان دی گلی دی اندر ایک لڑکی ہے نا, وہ لڑکی گزر دی پئی ہے. اس لڑکی نے اپنے جسم تے برقع پہنیا گویا ہے, پردہ کیتا گویا ہے نا. ہندوستان ظلم سننا میرے ویر, ظلم سننا, ایسا ظلم گئے روح کانپ اٹھے گی. آزادیاں ایویں نہیں جمنیاں, انہاں آزادیاں دے پیچھے میرے بزرگاں دا بڑا خون ہے نا, انہاں آزادیاں دے پیچھے میریاں ماواں بہناں دا بڑا خون ہے. اللہ اکبر. اللہ اے جناب لڑکی گزرتی پئی ہے نا, انہاں ظالماں نے کی کیتا ہے, اس لڑکی تے تیل سٹیا ہے نا, سٹن تو بعد زندہ لڑکی نو جلا دیتے نا, لڑکی جل کے راکھ ہو گئی ہے. اللہ اکبر. پھر کی ہوندے نا جناب مسلمان مساجد اندر نماز ادا کر دے پینے, اے ہندو کی کر دینے مرے کتے لے آ کے, مرے جانور لے آ کے مساجد اندر سٹ دیندے نے. کائنات دے لوگوں اس تو بڑا ظلم کیا کو سکتا ہے نا. مسلمانوں عبادت بھی
صحیح طرح نہیں کرن دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آزادی دی تحریک نکلیے، ایک 1818 اندر تحریک نکلیے، دوسری تحریک ہون نکلن لگی ہے۔ آزادی دی تحریک کنہ نے نکالی ہے؟ حضرت جناب محمد علی جناح رحمہ اللہ نے، حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، حضرت میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے، حضرت چودھری رحمت علی نے، اللہ اکبر، حضرت عبد الحلیم شر رحمت اللہ علیہ نے، سارے نوجوانوں نے آزادی دی تحریک تیار کر لیے نا۔ اسی کول انہاں لوگاں دے نال زندگی بسر نہیں کر سکتے، کیونکہ ظلم دی انتہا ہو گئی ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے نا، ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ کائنات دے لوگوں، آزادی دی تحریک چلدیاں سن 1940 آ گئی ہے نا۔ 1940 دے اندر قرارداد پاکستان کامیاب ہو گئی ہے، قرارداد پاکستان پاس ہو گئی ہے۔ پاکستان الگ ہوئے گا، ہندوستان الگ ہوئے گا۔ وقت گزردیاں 7 سال اور گزر گئے نے، اللہ اکبر، گزردیاں سن 1947 آ گئی ہے، رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، 27ویں دی رات آ گئی ہے، اعلان ہو گیا ہے اج دے دن تو بعد، اج دی رات تو بعد پاکستان دا علاقہ ہوئے نا، پاکستان الگ کے، ہندوستان الگ کے۔ اللہ اکبر۔ قرارداد پاس ہون تو بعد، اعلان ہون تو بعد، اللہ اکبر اللہ، ہندو جڑے نے زیادہ ظلم کے اوپر آئے نے، کتنا ظلم کرتے نے، کتنا ظلم کرتے نے۔ حضرت مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، اے سننا ذرا واقعہ سننا، دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر لو۔ فرماتے نے اسی اس طرح ہندوستان کے اندروں سفر شروع کیتا ہی نہ، نکلنا شروع کیتا ہی نہ، پاکستان دے والان دے پیانا راستے اندر ایک عورت ایسی نظر آئی ہے نا، انہاں ظالمہ نے اس عورت دی چھاتی نو جناب کٹ دیتا ہے نا، دونوں پستان دے کٹ دیتے نے، خون نکلدا پیا ہے نا، ظلم دی انتہا نہیں تو اور کیا گئے۔ اس طرح عورت پہاڑ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھی ہے نا، نالے کی کہتی ہے اللہ میری قربانی نو قبول فرما لے، پاکستان نو کامیابیاں عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے اپنے خون دے نال ہاتھ رنگین کیتے نے، اس پہاڑی تے لکھیا ہے، کی لکھیا ہے؟ جواب تسی دینا ہے سارے نے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ لکھیا ہے نا۔ فرماتے نے ساڈے کول ویکھیا نہیں گیا، ریا نہیں گیا۔ عورت کہتی ہے میری چھاتی نو اس تو کٹ دیتا گیا ہے، کتے غیرت مند عورت دا دودھ پی کے غیرت مند مسلمان بچہ پیدا نہ ہوئے، بچہ جوان نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے ہی بس نہیں کائنات دے لوگوں، اس طرح جناب ریاست پٹالہ دی اندروں چند مسلمان آ رہے نے، انہاں چند مسلماناں دے نال 16 سالہ لڑکی بھی سفر کر دی پئی ہے نا، راستے دے اندر پولیس دی چوکی آئی ہے نا، اس چوکی دے مسلماناں تے گولیاں دا تشدد کیتا گیا ہے نا، گولیاں دا ظلم کیتا گیا ہے نا، سارے مسلمان شہید ہو گئے نے، اور اس بچی نو پکڑ لیا گیا ہے نا۔ پکڑن تو بعد ویکھیا کیے اس بچی دے سینے دے نال قرآن پاک ہے۔ کائنات دے لوگوں، او لوگ سن قرآن دے نال اتنا پیار کرتے سن، اج اسی قرآن تو اتنا دور آ، قرآن تو دور نہ جاؤ، دور نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ان ظالم نے کی کیتا ہے نا، قرآن پاک پکڑیا ہے نا، پکڑن تو بعد قرآن پاک دی راگ پھاڑے نے، پھاڑن تو بعد زمین دے بچھائے نے۔ سننا ذرا سننا، آزادیاں ایویں نہیں جے ملدیاں، آزادیاں ایویں نہیں جے ملدیاں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک دی راگ نو زمین دے بچھایا گیا ہے نا، بچھان تو بعد اس بچی دے نال زیادتی کی
نا ظلم کیتے نا اس بچی دے نال زنا کیتے نا اس قدر زنا کیتے نا بچی چیخ دی چلاندی روندی کرلاندی دنیا تو چلی گئی ہے ظلم دی انتہا نہیں توڑ کے آ گئے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اے واقعہ سننا ذرا سن کے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر لینا اے واقعہ سنن تو بعد کوئی بھی ہندوستان دا غم درد نہیں ہوئے گا اللہ اکبر ہندوستان دی اندروں ماما نکلیاں نے پاکستان اندر آن دے واسطے اللہ اکبر ماما کے سینیاں دے نال بچے لگے کوئی نے دودھ پیندے اے ظالم کی کردے نے بچیاں نو کھوندے نے کھون تو بعد آسمان وال پھینک دینے پھینکن تو بعد تھلے نیزہ کر دیندے نے تھلے تیر کر دیندے بچہ نیزے دیا کے ٹک دے چیخ مار دے دنیا تو چلا جاندے کہندے کینے ظالم بکواس کر دینے اے دیکھو پاکستان دا جنڈا اے جے پاکستان دا جنڈا کائنات دے لوگوں اس قدر مسلمانہ تے ظلم گویا ہے نا مسلمانہ تے بڑا ظلم ہو گیا ہے نا واقعات بڑے زیادہ نے مگر اپنی بات الغرض اختتام دی طرف لے کر گیا ہوا کائنات دے لوگوں ملک پاکستان اے میں نہیں جے بنیا اے دے واسطے 12 لاکھ مسلمانہ نے قربانیاں دیتیاں نے 12 لاکھ مسلمانہ نے اپنی جانہ قربان کر دیتیاں نے اے تاں ملک پاکستان بنی ہے اے تاں آزادی بنی ہے آج اگر تو سکون دے نال بیٹھا ہے نا 12 لاکھ مسلمان قربان ہوئے نے اللہ اکبر اس ملک پاکستان واسطے دعا کریا کرنا انج دعا کر جنج اپنے گھر واسطے دعا کرنا نا اس ملک پاکستان دے نال وفا کرنا جنج اپنے گھر دے نال وفا کرنا نا اس ملک پاکستان دے نال پیار کرنا جنج اپنے گھر دے نال پیار کرنا نا اللہ اکبر سننا ذرا اگر ملک پاکستان دے اندر امن ہوئے گا تیرے گھر اندر امن ہوئے گا اگر ملک پاکستان دے اندر امن نہیں ہوئے گا تیرے گھر اندر کدی امن آ سکتا بولو کدی بھی امن نہیں آ سکتا اگر ملک پاکستان دے اندر امن نہیں ہوئے گا کئی ایسے لوگ نے ہے تو مسلمان نے مگر کی کر دے ملک پاکستان دے اندر رہندیا ہویا ملک پاکستان دے خلاف زبان درازی کر دینے کیا مثال ہے اج کر دیں لائٹ چلی جائے تے جان تو اے ویکھیا جے اے جے ملک پاکستان مہنگائی ہو جائے ویکھیا جے اے جے ملک پاکستان اپنی زبان تو اے جملہ نکالنے لگیا تینوں کدی اینا پتہ نہیں لگتا اس ملک پاکستان دی خاطر میرے بڑے علماء کرام نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے بڑیاں جاناں قربان کیتیاں نے اور ایتا ملک پاکستان بڑے ہیں آج تو بعد وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ملک پاکستان دے نال وفا بولو وفا ملک پاکستان دے نال وفا کران گے کوئی کرے یا نہ کرے انشاءاللہ اہل الحدیث دے سٹیج تو اس منبر تو قیامت تک اے آواز آئے گی ملک پاکستان دے خلاف زبان درازی کرنی نہیں کرنی اور ملک پاکستان دی خاطر اگر یاد رکھو اسی اپنا تن من قربان کر سکنے مگر ملک پاکستان دی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ساڑھے بڑیاں نے ملک پاکستان دی مخالفت برداشت نہیں کی تھی میرے ویر منیا اس وقت ساڑھا ملک پاکستان مسائل استان بن گئے پریشانیاں دا منبع بن گئے ادھے واسطے ملک پاکستان کوئی بات نہیں کرنی چاہیے انج کہنا چاہیے اللہ ساڑھے حکمرانوں ہدایت نصیب فرما کہو آمین اللہ ساڑھے ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما دعا کریا کرو
ملک پاکستان دے بارے زبان درازی نہ کریا کرو. اگر زبان درازی کرو گے پھر اس ملک پاکستان واسطے منافقین آ جان گے. اس ملک پاکستان دا امن خراب ہو جائے گا. جدو امن خراب ہو جائے گا پھر تیرے گھر دا امن بھی خراب ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھو. تو کائنات دے لوگو آج دا دن ہے 14 اگست دا دن ہے. آج دے دن 14 اگست دے شہداء یعنی کہ ملک پاکستان دی خاطر جنہ شہداء نے اپنی جاناں قربان کیتیاں نے, اپنا مال قربان کیتے, مختصر تذکرہ تواڈے سامنے رکھیے. دعا فرماؤ اللہ جتھے شہداء لیٹے نے ملک پاکستان واسطے جنہ نے قربانیاں دیتیاں نے, اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے. کہو آمین. اللہ دے حضور دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ملک پاکستان دے نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.